TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ کینیڈا میں جعلی دستاویزات پر بینک اکاؤنٹس کھولنے کے الزام میں 12 افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں جعلی دستاویزات پر بینک اکاؤنٹس کھولنے کے الزام میں 12 افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ فائنینشیل کرائمز یونٹ کے ایک جاسوس نے کہا کہ مصنوعی شناختی فراڈ مالیاتی فراڈ کی ایک شکل ہے جس میں مالیاتی اداروں اور دیگر کاروباروں میں اکاؤنٹس کھولنے کے لیے فرضی ذاتی معلومات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جعلی طریقے سے حاصل کیے گئے کریڈٹ اکاؤنٹس کو اسٹور اور آن لائن خریداری، نقد رقم نکالنے یا الیکٹرک فنڈ کی منتقلی کے ذریعے استعمال کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پیر کو کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں پولیس نے جعلی دستاویزات کے ذریعے بینک اکاؤنٹس کھولنے کے الزام میں پاکستانیوں سمیت 12 افراد کے خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں۔ ٹورنٹو کی پولیس کے مطابق ملزمان میں سے بیشتر کا تعلق پاکستانی کمیونٹی سے ہے۔ ملزمان سے سینکڑوں جعلی ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ سمیت 3 لاکھ کینیڈین ڈالر اور غیر ملکی کرنسی برآمد کی گئی ہے۔ ملزمان پر بینکوں میں جعلی دستاویزات کے ذریعے سینکڑوں اکاؤنٹس کھولنے اور 40 لاکھ ڈالر مالیت کے پیشگی قرضوں کی رقوم ہتھیانے کا بھی الزام ہے۔ ملزمان کئی سالوں سے ان کارروائیوں میں ملوث تھے اور اس دوران انہوں نے 680 جعلی دستاویزات تیار کی۔ ان افراد پر مجموعی طور پر 102 جرائم کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ فائنینشیل کرائمز یونٹ کے ڈیوڈ کوفی کے مطابق پولیس نے اکتوبر 2022 میں اس وقت تحقیقات کا آغاز کیا تھا جب ایک مالیاتی ادارے نے افسران سے رابطہ کیا جس میں کئی مصنوعی کھاتوں کا پتہ چلا تھا، جن میں سے زیادہ تر اکاؤنٹس ایک ایسے شخص نے کھولے جس نے پہلے اسی مالیاتی کمپنی کے ساتھ کام کیا تھا۔ فائنینشیل کرائمز یونٹ کے مطابق 2016 میں شروع ہونے والی اس اسکیم کے مرتکب افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے 680 سے زیادہ منفرد مصنوعی شناختیں بنائیں، جن میں سے اکثر کا استعمال انٹیریو کے مختلف بینکوں اور مالیاتی اداروں میں سینکڑوں بینک اکاؤنٹس اور کریڈٹ اکاؤنٹس کے لیے درخواست دینے اور کھولنے کے لیے کیا گیا اور پھر دھوکہ دہی سے حاصل کردہ کریڈٹ اکاؤنٹس کو اسٹور اور آن لائن خریداریوں، نقد رقم نکالنے یا الیکٹرک فنڈ ٹرانسفرز کے لیے استعمال کیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق اب تک تقریباً 4 ملین ڈالر کے نقصان کی تصدیق کی گئی ہے۔ NDP کے رہنما جگمیت سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ لبرلز کے حالیہ بجٹ کی حمایت کریں گے۔ ہفتوں تک اس بارے میں بے چین رہنے کے بعد کہ ان کی پارٹی کس طرح ووٹ ڈالے گی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈین حکومت کی اتحادی جماعت NDP کے رہنما جگمیت سنگھ کا کہنا ہے کہ وہ لبرلز کے حالیہ بجٹ کی حمایت کریں گے، ہفتوں تک اس بارے میں بے چین رہنے کے بعد کہ ان کی پارٹی کس طرح ووٹ ڈالے گی۔ لبرلز نے بجٹ کو صرف 2 ہفتے قبل متعارف کرایا تھا، لیکن سنگھ نے یہ کہنے سے انکار کر دیا کہ آیا وہ اس کی حمایت کریں گے جب بل اس کی پہلی ووٹنگ کے لیے تیار ہے۔ نیو ڈیموکریٹس کے پاس حکومتی لبرل پارٹی کو اعتماد اور بجٹ کے ووٹوں کی حمایت کرنے کے لیے ایک معاہدہ ہے جس کے بدلے میں پالیسی کی اہم ترجیحات پر تحریک چل رہی ہے، لیکن سنگھ نے کہا ہے کہ بجٹ معذوری کے نئے قواعد اور مقامی کمیونٹیز کے لیے مناسب فنڈ فراہم نہیں کرتا ہے۔ بدھ کے روز سنگھ نے کہا کہ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ان خدشات کو دور کرنے کے لیے کشادگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ سنگھ نے ہاؤس آف کامنز کے باہر نامہ نگاروں کو بتایا، ہم نے بجٹ پر غور کرنے کے لیے وقت لیا، لیکن ہم انہیں اس سے دور نہیں ہونے دیں گے۔ میں نے ان خدشات کا جواب دینے کے لیے کھلے دل سے جواب دیا جو میں نے اٹھائے تھے اور اب ہم ان کا محاسبہ کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن جب نامہ نگاروں کے ذریعے دباؤ ڈالا گیا تو سنگھ نے یہ نہیں کہا کہ کیا انہیں کوئی ضمانت دی گئی ہے کہ ان کے خدشات کو دور کیا جائے گا۔ اس کے بجائے نیو ڈیموکریٹک لیڈر نے بجٹ میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا جس کی ان کی پارٹی حمایت کرتی ہے، بشمول فارما کیئر کے لیے فنڈنگ اور قومی اسکول لنچ پروگرام۔ سنگھ نے کہا، ہم نے اس بات کو یقینی بنایا کہ یہ چیزیں ہوئیں۔ دیگر اپوزیشن جماعتوں نے کہا کہ وہ بجٹ کے خلاف ووٹ دیں گے جب اسے اپریل میں پیش کیا جائے گا۔ فلسطین کے حامی مظاہرین جمعرات کی رات یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے ڈاؤن ٹاؤن کیمپس میں گرین اسپیس پر چلے گئے جب اسرائیل اور حماس کی جنگ 7 ماہ کے قریب پہنچ گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ فلسطین کے حامی مظاہرین جمعرات کی رات یونیورسٹی آف ٹورنٹو کے ڈاؤن ٹاؤن کیمپس میں گرین اسپیس پر چلے گئے جب اسرائیل اور حماس کی جنگ 7 ماہ کے قریب پہنچ گئی۔ اس گروپ نے کنگز کالج سرکل میں خیمے لگائے، ایک ایسا علاقہ جسے ممکنہ مظاہروں کے پیش نظر باڑ لگا دی گئی تھی کیونکہ شمالی امریکہ بھر کی یونیورسٹیوں کے طلباء نے اپنے احتجاجی کیمپ قائم کر لیے ہیں۔ ان میں سے کچھ مظاہرے جیسے کہ نیو یارک شہر کی کولمبیا یونیورسٹی اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا لاس اینجلس میں مختلف پٹیوں کے مظاہرین اور پولیس کے درمیان تشدد کے واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔ ایک بیان میں یونیورسٹی آف ٹورنٹو میں طلباء مظاہرین نے کہا کہ وہ پوسٹ سیکنڈری ادارے سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ ان اثاثوں سے دستبردار ہو جائیں جو اسرائیلی نسل پرستی
قبضے اور فلسطین کی غیر قانونی آباد کاری کو برقرار رکھتے ہیں۔ طلباء کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے پہلے مظاہروں اور مشغول ہونے کی کوششوں کے باوجود ان کے تحفظات کو نظر انداز کیا ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں منتظمین نے کیمپس میں ایک ای میل میں کہا تھا کہ طلباء غیر مجاز سرگرمیوں میں ملوث ہیں یا ایسا طرز عمل جو یونیورسٹی کی پالیسیوں یا قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے نتائج بھگت سکتے ہیں۔ ای میل میں کہا گیا ہے یونیورسٹی آف ٹورنٹو کی زمینیں اور عمارتیں نجی ملکیت ہیں، حالانکہ یونیورسٹی مجاز سرگرمیوں کے لیے ان تک وسیع پیمانے پر رسائی کی اجازت دیتی ہے۔ غیر مجاز سرگرمیاں جیسے کیمپ لگانے یا یونیورسٹی کی عمارتوں پر قبضے کو تجاوز سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی غزہ میں جنگ نہ روکنے کی ہر دھرمی برقرار ہے۔ نیتن یاہو نے کسی بھی صورت غزہ میں جنگ بندی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی غزہ میں جنگ نہ روکنے کی ہر دھرمی برقرار ہے۔ نیتن یاہو نے کسی بھی صورت غزہ میں جنگ بندی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ میڈیا رپورٹ سے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ملاقات میں کہا کہ کوئی ایسا معاہدہ تسلیم نہیں جس میں جنگ کا خاتمہ شامل ہو۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ حماس نے جنگ ختم کرنے پر اصرار کیا تو معاہدہ نہیں ہوگا اور رفح پر چڑھائی کر دیں گے۔ دوسری جانب حماس کے ساتھ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے جاری مذاکرات کے باوجود جنوبی غزہ کی پٹی کے شہر رفح پر حملہ کرنے پر اسرائیل کے اصرار پر امریکی وزیر خارجہ نے دو ٹوک موقف دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ واشنگٹن رفح میں اسرائیلی فوجی کارروائی کی حمایت نہیں کرتا۔ امریکی وزیر خارجہ نے غزہ میں انسانی امداد میں اضافے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ بلنکن نے حماس پر بھی زور دیا کہ وہ جنگ بندی معاہدہ قبول کریں۔ منگل کو امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن غزہ کی پٹی میں جنگ بندی کے معاہدے پر زور دینے کے لیے تل ابیب پہنچے تھے۔ بلنکن نے امداد سے لدے پہلے اردن کے ٹرک قافلے کے آغاز کا مشاہدہ کیا جسے ایریز کراسنگ کے ذریعے غزہ کی پٹی کی طرف روانہ کیا گیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے منگل کو سخت الفاظ میں کہا تھا کہ رفح سے شہریوں کو نکالنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور اس شہر پر زمینی حملہ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ حماس اور تل ابیب کے درمیان معاہدہ ہونے کے باوجود وہاں پر فوجی کارروائی ہوگی۔ ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان نے اپنے انڈونیشین ہم منصب ریتنو مرسودی کے ہمراہ پریس کانفرنس کے دوران غزہ میں اسرائیلی بربریت کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کے مقدمے میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان نے کہا کہ قانونی نکات پر کام مکمل ہوتے ہی عالمی عدالت انصاف میں فریق بننے کی درخواست دائر کریں گے، جس کا مقصد اس سیاسی فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہے۔ ترکیہ ہر طرح کے حالات میں فلسطین کے عوام کی حمایت جاری رکھے گا۔ واضح رہے کہ جنوبی افریقہ نے 7 اکتوبر کو شروع ہونے والی جنگ میں اسرائیل کو غزہ میں نسل کشی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے عالمی عدالت سے رجوع کیا تھا۔ سماعت کے دوران عالمی عدالت انصاف نے اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی کے اقدامات روکنے کا حکم دیا تھا۔ فلسطینیوں کی نسل کشی سے باز نہ آنے پر کولمبیا نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات مکمل طور پر ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخاب سے متعلق سیاسی ریلیاں پھر سے شروع کر دی ہیں۔ ریاست مشیگن میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، صرف میں ہی دنیا کو تیسری جنگ عظیم سے بچا سکتا ہوں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابات سے متعلق سیاسی ریلیاں پھر سے شروع کر دی ہیں۔ ریاست مشیگن میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا، صرف میں ہی دنیا کو تیسری جنگ عظیم سے بچا سکتا ہوں۔ نومبر میں ہونے والی صدارتی دوڑ کی تیاری کے لیے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کو 2 ریاستوں وسکانسن اور مشیگن میں انتخابی ریلیاں نکالیں۔ گزشتہ دنوں وہ نیو یارک میں مجرمانہ مقدمے میں عدالت میں پیشیاں بھگتاتے رہے، جہاں ان پر ایک فلمی اداکار کو چپ رہنے کے لیے دی جانے والی رقم کو چھپانے کے لیے جعلی کاروباری ریکارڈ بنانے کا الزام ہے۔ ریاست مشیگن میں انتخابی ریلی سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، صرف میں ہی دنیا کو تیسری جنگ عظیم سے بچا سکتا ہوں۔ صدر بائیڈن کی کمزوریوں نے دنیا کو جوہری جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ میں دنیا میں امن لاؤں گا اور اقتدار میں آنے کے بعد اسرائیل سے بھی بڑا آئرن ڈوم بنائیں گے۔ ٹرمپ نے امریکی یونیورسٹیوں میں مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کی حمایت کر دی اور اسرائیل مخالف فلسطین حمایتی احتجاج پر سخت تنقید کی۔ ریاست وسکانسن میں تقریر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں آباد فلسطینی پناہ گزین یہاں بھی جہاد کر سکتے ہیں اور 7 اکتوبر کے طرز کے حملے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مسلم ممالک سے سفری پابندی کے نفاذ کی اپنی تجویز پر عمل کا بھی عزم کیا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرا کور کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔